الوكيل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور لا له الأسماء الحسنى يسبح له في السماوات وفي الأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. سبحان اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ. اب اس کے بعد کشمیر کا ترانہ ہوگا تو ہمارے بھانجے ہیں ننے مونے ابو بکر صدیق، اس سے میں گزارش کرتا ہوں کہ کشمیر کا ترانہ پڑھیں. ابو بکر صدیق. نا بزرگوں کے خوابوں کی تعبیر ہوں، نا بزرگوں کے خوابوں کی تعبیر ہوں، نام جنت سیب کوئی تصویر ہوں، جس کو مل کر کے صدیوں سے لٹا گیا، جس کو مل کر کے صدیوں سے لٹا گیا، میں گوجری ہوئی ایک جاگیر ہوں، ہم کشمیر ہوں، ہم کشمیر ہوں، میرے بچے بلکتے رہے بھوک سے، یہ ہوا ہے سیاست کی ایک چوک سے، روٹیاں مانگنے پر ملی گولیاں، روٹیاں مانگنے پر ملی گولیاں، چپ کرایا گیا ان کو بندوق سے، چپ کرایا گیا ان کو بندوق سے، ورنہ کہانی ہوں نہ کوئی کی ساہ میں، میرے بھارت تیرا ہے کہیں ساہ میں، جس کو گایا نہیں جا سکا آج تک، جس کو گایا نہیں جا سکا آج تک، ایسی کچھ ہوں ایسی کفیر ہوں، ہم کشمیر ہوں، ہم کشمیر ہوں، یوں میرے حوصلے آزمائے گئے، میری سانسوں پہ پہرے بٹھائے گئے، پورے بھارت میں کچھ بھی کہیں بھی ہوا، پورے بھارت میں کچھ بھی کہیں بھی ہوا، میرے معصوم بچے اٹھائے گئے، اور یوں اجڑ میرے سارے گھروں دے گئے، میرے جذبات بوٹوں سے روندے گئے، جس کے ہر لفظ آنسوں سے لکھا گیا، ہوں میں ڈوبی ہوئی ایسی تحریر ہوں، ہم کشمیر ہوں، وہ نمبردار ہونے لائیو کرو. ماشاءاللہ یہ تھے ابو بکر صدیق گرگ ہیں. تو میں تمام دوست احباب سے ذرا زور سے نورو کا جواب دینا تاکہ ہندوستان کو یہ پتہ چلے کہ براڈفورڈ کے اندر ایک بہت بڑا مظاہرہ ہو رہا ہے، ڈیمونسٹریشن ہو رہا ہے،
We want freedom, we want freedom, Kashmiri want freedom, Kashmiri want freedom, Kashmiri want freedom. Stop killing! In Kashmir, Stop killing! in Kashmir, Stop bombing! in Kashmir, Stop bombing! in Kashmir, Stop shelling! in Kashmir, Stop shelling! in Kashmir, Stop shelling! in Kashmir. ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی، ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی، یہ حق ہمارا آزادی، پھر کیوں نہ مانگے؟ آزادی، میرے مولا دے دے، اقبال، ایک بار تو دے دے۔ آزادی، We want freedom. Thank you very much, Nasruddin Saab. Nasruddin Saab is a very prominent member of our organisation, Kashmir Over Solidarity Council, as well as many others we have here today. I hope you bear with us. We've not got many speakers, but if anybody has any urge to want to say things on Kashmir, I think it's your right to do so. It is your demonstration. If anybody wants to speak, please let us know. We'll see if we can fit you in. But in the meantime, we'll carry on with our event, and I'd like to invite Professor Jaleel Malik Saab, who is a prominent Kashmiri here in Bradford. I'd like to ask him to say a few words. Professor Jaleel Malik Saab. Bismillahirrahmanirrahim. Free, free, Kashmir free, free, free. Kashmir free. We want, Freedom, we want, freedom, we want, freedom, we want. freedom. اچھا یہاں پہ آج جو ہم اکٹھے ہوئے ہیں، پہلی تو وجہ یہ ہے کہ میں I want to tell you that why we are here. یہ جو کشمیر کا ایشو ہے، یہ یونائٹڈ نیشن کا سب سے طویل عرصے کا ایک ایسا ایشو ہے جو اسٹل انریزالو ہے، جو اٹینشن مانگ رہا ہے، پوری دنیا کی اٹینشن مانگ رہا ہے۔ کشمیر کا ایشو کوئی علاقائی ایشو نہیں ہے، اس وقت یہ انٹرنیشنل ایشو بن چکا ہے، اور یہ تقریباً 74 ایئرز اولڈ کیس ہے۔ یہ واحد قوم ہوگی کشمیر اور اس کے علاوہ پیلسٹین۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جتنی قربانیاں دے چکے ہیں، میرا خیال ہے کہ اگر آپ انسانی تاریخ دیکھیں تو آپ کو اس کی مثال نہیں ملے گی، اور ان کا حوصلہ دیکھیں کہ ابھی تک وہ اپنے اس عزم پہ قائم ہے کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا، ہم نے الگ ہو کے رہنا، ہمیں آزادی چاہیے۔ یونائٹڈ نیشن نے ایک یہ قرارداد پاس کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا، وعدہ کیا تھا کشمیری قوم سے کہ ہم آپ کو موقع دیں گے کہ آپ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں کہ آپ چاہے پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ۔ اب تقریباً 74 ایئر ہو چکے ہیں، ابھی تک یہ ایشو اسی طرح ہے، اور انڈیا کا جو رول ہے کشمیر کے اندر انتہائی ظالمانہ۔ نہ تو عورتوں کی کوئی عزت وہاں پہ محفوظ ہے، نہ بچہ کوئی محفوظ ہے، نہ لوگوں کا کاروبار کوئی محفوظ ہے۔ پیچھے پہلے ایک معاہدہ تھا انڈیا کے ساتھ کشمیری قوم کا، 5 اگست 2019 انڈیا has removed that basically دو ان کے لنک آرٹیکل تھے 370 اور 35A، جو اس کو ایک متنازع حیثیت دیتا تھا اور ایک اس کا ایک اپنا تشخص تھا کشمیر کا، اور یہ تشخص تقریباً 150 سال سے ایک قائم ہے، اور کشمیری قوم پر سب سے زیادہ قربانیاں دے رہی ہے اپنے تشخص کو قائم رکھنے کے لیے اور اپنا ایک آزادی کے ارادیت حاصل کرنے کے لیے۔ 2 سال پہلے آج جو ہم یہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اکٹھے ہونے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم جو ہے اپنا ایک غصے کا اظہار کرنے آئے ہیں، اپنا کنسرن شو کرنے آئے ہیں اگینسٹ دا یونائٹڈ نیشن اور انٹرنیشنل کمیونٹی، کہ جنہوں نے یہ ایک وعدہ کیا تھا کہ کشمیری قوم کو ہم ان کا حق دیں گے، لیکن حق دینے کا بات تو دور کی رہی،
2 साल पहले 5 अगस्त 2019 को उन्होंने इनका जो कश्मीर तशख़्ख़ुस था उस पर भी एक खारिज ज़रब लगाई और उसके बाद जो है कश्मीर को इंडिया के अंदर जम कर दिया और 2 साल से ज़्यादा बरसा हो गया। वहाँ पे कंटिन्यूसली एक लॉकडाउन है। लॉकडाउन आप देख लें कि यूनाइटेड नेशन में यहाँ पे वी सफर्ड अ लॉकडाउन अबाउट 18 मंथ्स और उसके इतने ज्यादा इम्प्लीकेशंस हैं। हालांकि यूके का जो लॉकडाउन है इसमें कोई इतनी सख्ती नहीं थी, ना तो आपको खाने पीने की कोई प्रॉब्लम थी, ना तो आपके कोई प्रेशर था, ना ही आपके ऊपर कोई जुल्म था। कश्मीर में वहां पे उन्होंने 2 साल से ज्यादा अरसा हुआ है एक कंटिन्यूसली उन्होंने लॉकडाउन लगाया हुआ है। वहां पे उसके ऊपर खौफ, टेरर, उनके ऊपर नस्ल कुशी कर रहे हैं, नौजवानों को जो है वहां पर ब्लाइंड कर रहे हैं और पूरे ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, हमें नहीं पता वो कहाँ पे सोई हुई। तो यहाँ पे आज हमारा जो एहतजाज है, एहतजाज हम यहाँ पे रिकॉर्ड कराने आए हैं कि ये मसला जो है इसको हल करना पड़ेगा। हम अभी ये अपना प्रोटेस्ट अभी नहीं तो बाद में भी कंटिन्यू रखेंगे। तो हम जो है यहाँ पे आज हमारा जो मकसद आने का वो ये है कि यूनाइटेड नेशंस और जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं इनको ये पैगाम देंगे। आज 15 अगस्त जो है इंडिया का यौम आज़ादी है, लेकिन कश्मीर के अंदर इस वक्त पूरी हड़ताल है, सब बाजार बंद हैं और वो उसको यौम तारीख मना रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे मुतालबा आने का जो मकसद है वो ये है कि हम इनको रियलाइज कराएं, इनको जगाएं, ह्यूमन राइट्स वालों को उनकी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएं और जो एक वादा किया गया था कश्मीरी कौम से उनको इनका हक दिया जाए। बहुत शुक्रिया। Thank you, Professor Malika. Thank you for your kind words and contribution and the Kashmiri people. Thank you for supporting the Kashmiri people in their hour of need. And next, I would like to invite a young man who will come up to stage and say he would like to say a few words. Young people are our future. They have every right to express their views. I'd like to invite Yusuf Ali. Yusuf Ali here, young man, who would like to say a few words in his own way, supporting the people of Kashmir. Yusuf Ali. Assalamu alaikum. I'd just like to say to everyone, thank you all for coming out and supporting Kashmir and everything in Islam. So I just want to start by saying, war, everything about Islam is also peaceful, but people are corrupt in this world. They have made it unjust and unfair on the people of Kashmir and people in Palestine. War is not right, it should not be happening. And I know I'm only young, but I just don't agree on this war stuff. Like politics and all that, I don't get it. But still, Allah is the greatest, should be living in peace. So I just want to say to everyone, please read dua for Kashmir, for Palestine, for everyone. Allah is the greatest. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him. Allah is the greatest. Support, read dua, give charity, help. Any way you can spread the message for Kashmir, for Palestine, for every single place that's in war, for all the Muslim brothers, all the Muslim sisters, everyone in Islam. Jazakallah. Thank you. Thank you very much, young man. Those very fine words. I know you're quite young, but you've got a good, healthy life in front of you. Wish you all the best. And no doubt one day you'll be here speaking and become very much a future leader around. Thank you for coming. I'd like to invite perhaps somebody to say a few words in English maybe. Looking down, I have my eyes are on Arshad Ali Saab. Is there Arshad Ali Saab? From the Stop the War Coalition and many other organizations that he represents. I know he's a very influential speaker. He does speak and he represents Palestine in many ways, works on Palestine. And here today, he is here to support us as security for the cause of Kashmir. Arshad Ali Saab.
That was rather unexpected. Thank you very much, James Saab and everybody here. Thank you very much. Appreciate your kind words. I'm going to just very, very quickly say a few words because I'm catching a train very, very soon. On behalf of Stop the War, what I'd like to say is that if we think of any country, any conflict that occurs in the world, whether we agree or whether we do not agree, if hatred is the only thing that comes out of it, then who's the winners? In fact, everybody loses. Now you hear something just because Kashmir is occupied or Palestine is occupied, and then we see that it's maybe a duty to shout abuse at the people of a country who have really nothing to do with it. Take an example, Afghanistan. Afghanistan. The people of Afghanistan haven't committed anything. You know, the crimes that are committed by a certain the Taliban, and they are now back in power. After 20 years, and after trillions of pounds lost in treasure, and after thousands and thousands of military people who have died and paid their life price with their lives, British or American, and not to mention the hundreds of thousands of innocent people that die in these conflicts. And at the end of those 20 years, now we're looking on the news and we see that the Taliban are back in power. So what have we gained in 20 years? Could we not have done this without the hatred? Could we not have done that in peaceful manner where we can talk to people? Now, Palestine has been occupied around about the same time as Kashmir. And as a Kashmiri, yes, it hurts me every time I see the children and the women and the innocent people suffer at the occupation at the hands of the Indian occupiers. But the hatred is not the answer. It cannot be the answer. Let history teach us that. Wherever we have gone to war based on hatred, we have never succeeded. We never can succeed. Because hatred begets hatred. If we go in with peaceful purposes and present a more diplomatic face, then maybe we will make more progress. So what I say today is, yes, we want to criticize India for the oppression and the occupation of the Kashmiris. But the common person, the common Indian person in India isn't necessarily the occupier, it's the government. Let's criticize the government, the Modi, the terrorists, yes, fine. But sometimes we hate the whole nation based on the perception that we have based on the activity of small people. And we as Muslims must know that better than most others, because a small number of Muslims will do something and then the rest of us get tarnished with the same brush. I want to finish very briefly now with a quote which I'm reminded of by a pastor, Nai Mullah. He said during the Second World War, he said, at first they came for the gays, and I wasn't a gay, so I did nothing, and they were persecuted. Then they came for the trade unions, and I wasn't in a trade union. I did nothing, and they got persecuted, but I was safe. Then they came for the communists, and I wasn't a communist. So I did nothing. I stood back and let them be persecuted. And then in the end, when they came for me, I looked around and there was nobody left. That's the effects of hatred for everybody. We must people unite, whether we are Muslims or non-Muslims, whether we are Kashmiris or non-Kashmiris.